بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سن 18 ہجری سے سن 41 ہجری تک دمشق اور اس کے ملحقات کے گورنر رہے۔ پھر سن 41 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد آپ باقاعدہ طور پر مملکت اسلامیہ کے خلیفہ بن گئے اور تاحیات خلیفۃ المسلمین ہی رہے، جب تک کہ 22 رجب سن 60 ہجری آپ کی وفات نہ ہو گئی۔ آپ نے 78 سال کی عمر پائی اور اس حساب سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا عہد خلافت قریباً 20 سال پر محیط تھا۔ آپ اس تمام عرصہ خلافت میں فرائض نہایت عمدہ اور احسن طریق سے سر انجام دیتے رہے اور اندرون و بیرون ملک آپ کی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی۔ اس 20 سالہ دور خلافت میں جہاں اور لوگوں سے آپ کے تعلقات اور رویہ بڑا اچھا رہا، وہاں اہل بیت نبوت اور بنو ہاشم سے بھی آپ بڑی ملاطفت اور نیک دلی سے پیش آتے رہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام اکابر صحابہ کرام بشمول تمام مسلمین جو مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، کوفہ و دمشق اور مصر، حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تھے ماسوائے ابن سبا ملعون کی جماعت کے، سبھی آپ کی بیعت کر چکے تھے۔ لیکن دوستو، کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی یا نہیں؟ اگر انہوں نے بیعت کی تھی تو کیا وہ اس بیعت پر راضی تھے؟ کیا آپ کو بیعت کے لیے مجبور کیا گیا تھا؟ اور وہ کیا حالات تھے جن میں حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کی تھی؟ ان سب اہم ترین سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ دوستو، جب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی خلافت کی مدت 5.5 مہینے یا 6 مہینے سے زیادہ یا 7 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ روایات میں آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تو متعین ہے، لیکن خلافت سے دستبرداری کی تاریخ میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک آپ نے ربیع الاول 41 ہجری کو خلافت چھوڑنے کا اعلان فرمایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ربیع الثانی کا مہینہ تھا اور بعض نے جمادی الاول بھی لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مدت خلافت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرمایا، حضرت معاویہ کی بیعت کی اور پہلے کوفہ تشریف لے گئے اور پھر مدینہ شریف کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ آپ کے خلافت چھوڑنے کے ساتھ ہی وہ تمام صحابہ کرام اور مومنین جو آپ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے ابھی تک حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی فوراً حضرت معاویہ کی بیعت کر لی اور مخالفت چھوڑ دی۔ لیکن سب سے اہم معاملہ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ ان کے بڑے بھائی اور خلیفہ حضرت امام حسن نے خلافت چھوڑ کر حضرت معاویہ کی بیعت کر لی ہے، تو آپ نے ان کی اس تجویز سے ذرا سا اختلاف کیا اور حضرت معاویہ کی بیعت نہ کی۔ جب حضرت سیدنا امام حسن کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے امام علی مقام سے فرمایا، خاموش رہیں، میں اس معاملے کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ امام علی مقام نے جب سیدنا امام حسن کو اس قدر جلال میں دیکھا تو فوراً عرض کیا، آپ بابا جان امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں اور ان کے جانشین ہیں۔ ہماری بات آپ کی بات کے تابع ہے، لہٰذا جو کچھ آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے بھی
حضرت سیدنا امام حسن کے ساتھ ہی اور ان کے حکم سے حضرت معاویہ کی بیعت فرما لی، لیکن کوفہ کے لوگوں یعنی سبائی فدائیوں کو، جو کہ پہلے ہی تخریب کاریوں کی وجہ سے معاملات یہاں تک لے آئے تھے، کہاں یہ صلح راس آنی تھی، لہٰذا اندر ہی اندر انہوں نے کوششیں کرنی شروع کر دیں کہ کسی طرح حضرت امام علی مقام سے حضرت معاویہ کی بیعت تڑوا دیں، لیکن حضرت سیدنا امام حسن کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ تھا، کیونکہ حضرت سیدنا امام علی مقام کسی صورت اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ اب جیسے ہی حضرت سیدنا امام حسن وصال فرما گئے تو اہل کوفہ نے بیعت توڑنے کی یہ تحریک اور تیز کر دی، اور اب کثرت سے اہل عراق کے خطوط حضرت سیدنا حسین کے نام آنے لگے کہ آپ حضرت معاویہ کی بیعت توڑنے کا اعلان فرما دیں، لیکن آپ نے فرمایا حضرت معاویہ اور میرے مابین صلح کا معاہدہ اور بیعت کا عقد ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس عہد کو توڑنے کو جائز نہیں سمجھتا یہاں تک کہ اس کی مدت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک مورخ ابو حنیفہ الدینوری نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب یوں لکھا: ہم حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، لہٰذا اب نقض بیعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو، حضرت معاویہ چونکہ سیاسی میدان میں نہایت زیرک اور مدبرانہ خیالات کے مالک تھے، تو آپ کے علم میں تھا کہ اہل کوفہ حضرت حسین کو خط لکھ کر حکومت کے خلاف خروج پر اکسا رہے ہیں۔ دوستو، حضرت معاویہ چونکہ سیاسی میدان میں نہایت زیرک اور مدبرانہ خیالات کے مالک تھے، تو آپ کے علم میں تھا کہ اہل کوفہ حضرت حسین کو خط لکھ کر حکومت کے خلاف خروج پر اکسا رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، حتیٰ کہ جب گورنر کوفہ نے کوفیوں کی کارروائیوں کے متعلق حضرت معاویہ کو خط لکھ کر آگاہ کیا تو آپ نے اس کے جواب میں والی مدینہ کو لکھا: تم حسین کے بارے میں کچھ فکر نہ کرو اور نہ ہی ان سے کوئی تعارض کرو، انہوں نے میری بیعت کر رکھی ہے اور وہ اپنی بیعت کو ہرگز نہیں توڑیں گے اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کے عہد کو ختم کریں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک خط حضرت سیدنا امام علی مقام کو بھی لکھا اور فرمایا: آپ کے بارے میں کچھ ایسی اطلاعات مجھے پہنچی ہیں جو آپ کی شان کے لائق اور مناسب نہیں، اس لیے کہ جس شخص نے اپنے دائیں ہاتھ سے بیعت کا عہد کیا تو یہ بات ایفا کرنے کے لائق ہے۔ آپ پر حق تعالیٰ کی رحمت ہو، خیال رکھیے کہ آپ کو خفیف العقل لوگ جو فتنہ انگیزی کو پسند کرتے ہیں کہیں مضطرب اور پریشان نہ کر دیں۔ یہ خط جب حضرت سیدنا امام علی مقام کو ملا تو آپ نے اس کے جواب میں حضرت معاویہ کو خط لکھا: نہ تو میرا آپ سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی آپ کی مخالفت کی کوئی خواہش ہے۔ منقول ہے کہ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی عراق کے سبائیوں نے بھیس بدل کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنا جانا شروع کر دیا، جس کی رپورٹ مروان نے، جو کہ اس وقت مدینہ طیبہ پر گورنر تھا، حضرت معاویہ کو ایک خط کے ذریعے کی۔ مروان نے لکھا: ایک گروہ عراقی و حجازی امام حسین کے پاس آمد و رفت رکھتا ہے اور انہیں مخالفت پر ابھارتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اب جو حکم مجھے آپ دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اس کے جواب میں حضرت معاویہ نے مروان کو لکھا اور اسے حضرت امام علی مقام سے کسی بھی قسم کی باز پرس سے سختی سے روک دیا۔ آپ نے لکھا: یعنی اے مروان، تمہارا خط میرے پاس پہنچا، جو کچھ اس میں لکھا تھا معلوم ہوا، لیکن تم ہرگز حضرت سیدنا امام حسین سے تعارض نہ کرنا اور جب تک وہ تم سے تعلق نہ رکھیں تم بھی ان سے علاقہ نہ رکھنا، کہ جب تک وہ میری بیعت سے وفا کریں گے میں ان سے تعارض نہ کروں گا۔ ناسخ التواریخ میں اس خط کے مضمون میں ایک فقرہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے مروان کو یہ بھی لکھا: ہم کو کسی امر میں حضرت حسین سے تعارض نہیں جب تک کہ وہ ہماری حکومت کے ساتھ تعارض نہ کریں، پس تم بھی خاموش رہو جب تک کہ وہ اپنے خیالات کو تمہارے سامنے ظاہر نہ کریں۔
مختصر یہ کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور سبائی فدائیوں کے اکسانے کے باوجود بھی اپنی بیعت پر اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ حضرت معاویہ کی وفات نہ ہوئی اور ان کا بیٹا یزید پلید کرسی امارت پر قابض نہ ہوا۔ دوستو، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو روز قیامت اس کے قرب خاص کے سزاوار ہوں گے۔ آمین۔